السلام علیکم دوستوں، آج کی اسٹوری ہر مرد و عورت کے لیے، ہر لڑکے اور لڑکی کے لیے، میرڈ اور ان میرڈ کے لیے، سب کے لیے بہت ہی زیادہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس اسٹوری کو آپ بھی پوری سنیں اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی اچھا یہ واقعہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والا موٹیویشنل اسٹوریز کا ہمارا یہ پروگرام۔ ایک صاحب اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ میری شادی کو 21 سال گزر گئے تھے۔ آج میری بیوی چاہتی تھی کہ میں کسی اور عورت کو باہر رات کے کھانے کے لیے لے کر جاؤں۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میری بیوی یہ بھی جانتی ہے کہ وہ دوسری عورت بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور وہ عورت بہت خوش ہوگی اگر میں اس دوسری عورت کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا۔ وہ دوسری عورت جس کا ذکر میری بیوی کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی امی تھی۔ وہ 19 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی، لیکن میرا کام اور پھر میرے 3 بچے میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھے۔ میں مشکل ہی سے اپنے امی سے مل پاتا تھا۔ اس رات میں نے امی کو کال کی اور انہیں کھانے کے لیے انوائٹ کیا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک تو ہوں، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی امی کے لیے شاید ایسے وقت نہ نکالا تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میری امی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ اتنے سال بعد انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ جمعے کے دن آفس سے فری ہو کر میں انہیں لینے کے لیے پہنچا۔ میں کچھ گھبرا رہا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو اتنے سال بعد اپنی امی سے ملنے میں بھی مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں پہنچا تو میری امی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا کہ آج ان کا بیٹا صرف ان کے لیے وقت نکال کر انہیں کھانے پر لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے سب دوست بہت خوش ہوئے۔ ہم ایک ریسٹورنٹ پہنچے۔ وہاں کا ماحول بہت اچھا اور خوشگوار تھا۔ بیٹھنے کے بعد مجھے مینیو پڑھنا تھا، کیونکہ اب امی تو صرف وہی لفظ پڑھ پا رہی تھی جو بڑے حروف میں تھے۔ میں نے جب امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے مینیو پڑھ کر سناتی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ میں نے امی سے کہا آج وہ مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانے دے۔ کھانے کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ جب ہم گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ جاؤں گی، لیکن اس دفعہ میں تمہیں انوائٹ کروں گی اور میں تمہیں دعوت دوں گی۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی اور امی کی ملاقات کیسے رہی؟ میں نے کہا بہت اچھی، میری سوچ سے بھی بہت زیادہ اچھی۔ کچھ دن بعد اچانک میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، چانس ہی نہیں رہا۔ کچھ دن کے بعد مجھے ایک لیٹر ملا۔ جب میں نے انویلپ کھول کر دیکھا تو اس میں اسی ریسٹورنٹ کی ایک بل تھی اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی تھا۔ جب میں نے لیٹر کھولا تو اس میں لکھا تھا میں نے ایڈوانس میں یہاں اس ہوٹل کا بل جمع کر دیا ہے، پے کر دیا ہے۔ مجھے پتا نہیں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ رہوں گی یا نہیں رہوں گی، لیکن پھر بھی میں نے 2 لوگوں کے لیے، 2 شخصوں کے لیے 2 چیئر بک کر دیے ہیں اور 2 لوگوں کا بل میں نے پے کر دیا ہے، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہاری بیوی کے لیے۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کی میرے لیے کتنی اہمیت ہے جب تم مجھ سے ملنے کے لیے وقت نکالے تھے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میرے پیارے بیٹے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وقت پر پیار کا اظہار کرنا
کتنا ضروری ہے، اور خاص کر اپنی فیملی کو وقت دینا جس کے وہ حقدار ہے۔ زندگی میں فیملی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میری آپ سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اپنی فیملی کو وقت دیں، کیونکہ اس وقت کو پھر کبھی کسی کے انتظار میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی شاید وقت تو ہو پر وہ نہ ہو جسے اس وقت کی ضرورت تھی۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، یقیناً یہ واقعہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے کہ ہم بھی آج ایسے ہی زندگی گزارنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ امی تو ہے لیکن امی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ابو تو ہے لیکن بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیوی تو ہے لیکن کچھ دیر بیٹھ کر اپنے دل کا حال سنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچے تو ہے لیکن انہیں دیکھنے، ان کی فکر کرنے، ان کے ساتھ کچھ دیر کھیلنے، ان کے ساتھ محبت کی بات کرنے، ان کی پڑھائی اور ان کی تعلیم کا جائزہ لینے، ان کی نشوونما اور پروان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے، ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت جب ہمارے پاس بیوی، بچوں، ماں، باپ، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے دینے کے لیے وقت ہو، لیکن جب ان میں سے کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی یا بیوی یا ماں یا باپ یا بچوں میں سے کوئی یا ان سب کے علاوہ میں ہی یا آپ ہی، ہم ہی چلے جائیں اس دنیا سے، تو پھر وہ وقت بھی چلا جائے گا، اور اپنوں کے ساتھ یہ دوریاں رہتے رہتے ہم ایسے ہی چلے جائیں گے۔ صبح سے شام تک کما کر سب سونے کے بعد گھر آنا، پھر سب اٹھنے سے پہلے چلا جانا، ہفتے میں ایک مرتبہ جیسے دوستوں سے ملتے ہیں ویسے اپنی فیملی سے ملنا، جیسے اجنبیوں سے ملتے ہیں ویسے اپنی ماں سے ملنا، یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی دانش مندی، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اس واقعے اور قصے کو سامنے رکھ کر ایک مرتبہ میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، بس ایک مرتبہ سوچنا ضرور کہ میں اپنی لائف کیسے گزار رہا ہوں، میرا اپنوں کے ساتھ اپناپن کتنا باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ اور یہ اسٹوری مجھے اور آپ کو ایک بہت بہترین سبق سکھائے گی۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔